حضرت مولانا فرماتے ہیں تو ذکر کے بارے میں بات کی جائے. اس نعتوں میں بہت کشش تھی تو میرا جی چاہتا ہے کہ ایک نعت خان کا قصہ سنا دوں آپ کو. ٹھیک ہے، اس میں ذکر کی بات پہ آ جائے گا انشاءاللہ. ایک نعت خان کا قصہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وآله وصحبه اجمعين. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اہل مدارس تو خوب جانتے ہیں، ایک کتاب ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، شرح جامی، کافیہ کی شرح ہے. اس کے لکھنے والے ہیں علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ. یہی نعت خانہ، ان کی نعت خانی کا قصہ سنانا آپ کو. بس بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محقق تھے، بڑی مشکل کتابیں لکھی، علم اللہ نے بہت دیا تھا. شرح جامی پڑھنے والے جانتے، پڑھانے والے کی شرح جامی کیسی کتاب ہے ان کی. بہت کچھ لکھا، بہت کچھ پڑھایا، بڑی تحقیقیں کی. ایک دفعہ اللہ کی نظر کرم ہوئی اور سارے کام اللہ کی نظر کرم سے بندے ہیں. یہ کہتے ہیں آپ لوگ فلاں نے محنت کی، ذکر کیا، بات کی، تبلیغ کی، فلاں کام کیا، جہاد کیا، کرتے کرتے اللہ تک پہنچ گیا. اللہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. بقول ہمارے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ پاک اتنی بلند ہستی ہے، کوئی شخص محنتوں سے، ریاضتوں سے وہاں نہیں پہنچ سکتا. اس کے پہنچنے کی صورت صرف یہی ہے، حقیقت اس کی یہ ہے. جیسے چھوٹا بچہ، یہ تھانوی رحمۃ اللہ کا بیان، چھوٹا بچہ جو ابھی پورا چل نہیں سکتا، باپ اسے کہتے بیٹے دوڑ کے آؤ، دوڑ کے آؤ. وہ آنے لگتا ہے، چلنے لگتا ہے تو لڑکھڑاتا ہے، گرنے لگتا ہے. جب گرنے قریب ہوتا ہے باپ بڑھ کے اس کو اٹھا کے خود سینے سے لگا لیتا ہے. ایسے اللہ کی طرف بڑھنے والے بندے، اللہ کا ذکر کرنے والے، ان کو راضی کرنے والے، ان کے اعمال مزیہ کرنے والے، جب اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، بڑھتے بڑھتے پہنچ نہیں سکتے، گر سکتے ہیں، اللہ پاک ان کو پکڑ کے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں. اسے کہتے ہیں کہ اللہ سے تک پہنچ گیا. اپنی ریاض محنت نہیں پہنچا سکتی اللہ کی نظر کرم. ویسے بھی ہمیں ترتیب یوں نظر آتی ہے کہ یہ محنت کی، یہ محنت کی، یہ محنت کی، جہاں پہنچا ہے. حالانکہ یہ ترتیب نہیں ہے. پہلے اللہ کی نظر کرم ہوئی ہے، پھر سارے کام ہوئے. وہ نہ چاہتے تو کچھ بھی نہ کر سکتا. سمجھ آ رہی؟ پہلے ان کی نظر کرم ہوئی ہے. اگر آج میں نے تہجد پڑھ لی ہے تو اگر خود ہی پڑھتا تھا پہلے کیوں نہیں پڑھی؟ جب ان کی نظر کرم ہوئی تو تہجد کے لیے کھڑا ہوا. اللہ میں تہجد نصیب فرما لے. تو آمین بہت کم کہا، آمین تو کہہ لینا چاہیے نا. اور تہجد کا پکا ارادہ بھی کر لینا چاہیے. کیا خیال ہے کہ پکا ارادہ کرے، دل میں درد ہو، فکر ہو، اللہ اس کو نصیب فرما دیتا. ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ رحمہ اللہ، ان سے کسی نے کہا حضرت تہجد میں اٹھنے کی پابندی نہیں ہوتی. حضرت بڑا ایک الہامی جملہ بولا، فرمایا جو اٹھنا چاہتے ہیں ان کو اٹھا دیتے ہیں، جن کے دل میں صحیح احساس ہے، دکھ ہے، اللہ ان کو خود اٹھا دیتے.
میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تک پہنچ نہیں سکتا کوئی آدمی سوائے اس بات کے کہ اللہ اس کو اپنے ساتھ لگا لیتے، اس کی طلب کو دیکھ کر، اس کی چاہت کو دیکھ کر، اس کی کوشش کو دیکھ کر نظر کر فرما دیتے۔ جو وہاں تک پہنچ گیا، صوفیہ کہتے ہیں لا الواصل لا یرجع، جو اللہ تک پہنچ گیا کبھی واپس نہیں لوٹتا۔ سمجھ بھی رہے کہ نہیں؟ اللہ تک پہنچنے والا اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، وہ کچھ کرنا بھی چاہے غلط کام اللہ کرنے نہیں دیں گے، اللہ کی رحمت اس کی حفاظت کرتی ہے۔ ایک قصہ لکھا ہے، ایک اللہ والے تھے، بہت بڑے شیخ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا مرید جو صحیح ذکر کرنے والا تھا، عرصہ سے تربیت میں تھا، اس نے ایک دفعہ کہا حضرت مجھے اولیاء اللہ کی زیارت ہو جاتی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ کی زیارت ہو جاتی ہے، انبیاء کی زیارت ہو جاتی ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے، کبھی اللہ میاں کی زیارت نہیں ہوئی، کوئی اس کا نسخہ بتایا ان کی زیارت ہو جائے۔ جب محبت ہوگی نا تو ان کی زیارت کا شوق بھی ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو دیکھنے کا شوق بھی ہوتا ہے۔ کبھی ہو تو کہے نا، ویسے چہلا رہے آپ، کبھی محبت کس سے کیا آپ نے؟ محبوب کے دیدار سے وہ لذت آتی ہے کہ دنیا کی کسی عیش میں وہ لذت نہیں، بلکہ آخرت کے بارے میں یہی بات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جنتی جنت میں بڑے مزے لے رہے ہوں گے۔ یہ تو آپ نے سن رکھا ہے کہ دنیا بھر کی بادشاہتیں، راحتیں، لذتیں جمع کر لیں، ادنا درجے کے جنتی کی بادشاہت راحت تک نہیں پہنچ سکتی۔ جنت کی ایسی راحتیں ہیں، کافی عرصے سے جنت کی نعمتوں سے محروم ہو رہے ہوں گے، اللہ میاں فرمائیں گے مجھ سے کچھ اور مانگ لو۔ اللہ پاک کریم ہے نا، مہربان ہے، دینے کے لیے خود اعلان کرتے ہیں۔ ایسا ہی اعلان تہجد کے وقت اللہ میاں کرتے ہیں، جو بھی صحیح حدیث میں ہے کہ تہجد کو تو اللہ پاک پہلے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں اور خود اعلان کرتے ہیں ہے کوئی بخشش مانگنے والا اس کو بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا اس کو روزی عطا کروں۔ خزانوں کا مالک خزانے لٹانے کے لیے اعلان کرتا ہے، اس لیے کریم ہے۔ کریم کہتے اس کو ہے جو بن مانگے عطا کرے۔ تو اللہ پاک اہل جنت سے کہیں گے مجھ سے کچھ اور مانگ لو۔ جنت کہیں گے اللہ میاں اور کیا مانگے؟ کیا آپ نے ہمیں جنت سے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ کیا آپ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں فرما دیا؟ کوئی سمجھ نہیں آئے گی کہ اور کیا مانگے۔ حدیث میں اللہ پردہ اٹھا کر اپنا دیدار کرائے گا، اور دیدار سے وہ لطف، وہ لذت، وہ راحت ہوگی، جنتی جنت کی نعمتوں کو بھول جائے۔ جب ایسے حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ بازار لگا کرے گا، اللہ کا دیدار ہوا کرے گا، جب وہ دیدار کر کے اہل جنت کے گھروں میں جائیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی کمال ہوگی، اتنا حسن تم پر آ گئے، ایسا حسن تو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ وہ کہے کیوں نہ آئے، آج ہم اپنے مالک محبوب کی دیدار کر کے آئے۔ تو محبوب کے دیدار سے لطف ہے وہ کسی چیز سے نہیں۔ کیا خیال ہے؟ آج کل سے پوچھو ویسے کہہ جائے، کبھی کسی عشق ہوا ہو تو پتہ چلے ماں کو اپنے بیٹے سے بہت محبت ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی؟ اگر گم ہو جائے کیا حال ہوتا ہے ماں کا؟ سبھی پریشانی کہ ماں کا عجب ہی حال ہوتا ہے، گم ہونے پر تو حال ہوا، لیکن جب کبھی مل جائے پھر اس کا رونا دھونا بے تحاشا ہوتا ہے، یہ محبت کا رونا ہوتا ہے۔ تو ماں کو پتا ہے کہ بچے کو دیکھ کر اس کو کیا خوشی ہوئی، اس کے سینے میں کتنا سکون نصیب ہوا ہے۔ اسے صحیح اہل محبت کو دیدار محبوب سے بہت لطف آتا ہے۔ اہل جنت صحیح عاشق ہوں گے اللہ کے، کامل عاشق، کیونکہ یہ ساری علائش بشریے وہ ختم ہو گئے، جنت میں پاک ہو کے جائیں گے سب لوگ، سچے عاشق ہوں گے، صرف دیدار الہی سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوں گے، جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ یہ بات کس پر کہی تھی میں نے؟ اللہ پاک کا دیدار نہیں ہوا۔ ہاں مرید نے کہا پیر سے کہ اللہ میاں کی زیارت نہیں ہوئی کبھی،
حضور علیہ السلام کی ہو جاتی ہے، صحابہ انبیاء علیہ السلام ہو جاتی ہے، کبھی اللہ میاں کی زیارت ہے تو مجھے بتاؤ کہ اللہ میاں کی زیارت ہو جائے خواب میں، تو میں ہاں نسخہ موجودہ کرو. عرض کیا کیا؟ آج عشاء کی نماز چھوڑ کے سو دو. وہ سوچ بھی پڑ گیا کہ عشاء کی نماز تو انبیاء کو معاف نہیں ہوئی، ہمارے پیر صاحب کیسے کہ نماز چھوڑ کے سو جاؤ. تسلی نہ ہوئی اس لیے نماز نہیں چھوڑی. کئی دنوں بعد پھر عرض کیا حضرت اللہ میاں کی زیارت نہیں، تو میں تجھے کہا تھا نماز چھوڑ کے سو جاؤ، آج جاؤ نماز چھوڑ دو سو جاؤ. وہ پھر پریشان ہو گیا کہ ہمارے پیر صاحب کو ملنگ ٹائپ تو ہے نہیں جو نمازیں چھوڑائے، متبع شریعت بزرگ ہے، یہ کیسے کرے نماز چھوڑ دو. سوچتا رہا لیکن پھر ہمت نہ ہوئی نماز چھوڑنے کی. نمازی کو ویسے ایسے ہی ہونا چاہیے، کچھ ہو جائے نماز نہ چھوٹے. اللہ اکبر. سیدنا حاجی امداد اللہ ماہر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے علماء دیوبند کے پیر ہیں، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، دونوں بزرگوں کے شیخ سید طائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، نماز سے اتنا تعلق. فرماتے ہیں اگر اللہ پاک نے قیامت میں مجھے پوچھ لیا کیا چاہیے کیا مانگتے ہو، میں کوئی شے نہیں مانگوں گا، میں عرض کروں اللہ پاک عرش کے پاس اتنی سی جگہ دے دے وہ ہے نماز ہی پڑھ کر. حالانکہ نماز پڑھنا وہاں تکلیف نہیں، ایسی مکلف نہیں، لیکن نماز سے محبت ایسی محبت کی نمازیں بھی لوگوں نے پڑھ کے دکھائی. ہمارے بزرگوں میں مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحم اللہ ایک بہت بڑے عالم محدث اللہ والے گزرے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے شاگرد. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی 2 دفعہ ان کی زیارت کے لیے گئے. ایک حاضری کے موقع پر فرماتے مجھے خلوت میں لے گئے، مجھے کہنے لگے مولوی اشرف علی بات بتانے کی ضرورت ہے تو آپ کو بتاتا ہوں. میں نے کہا جی فرمائیں. فرمانے لگے جب میں نماز پڑھتا ہوں سجدے میں جاتا ہوں زمین پر سر رکھا ہوتا ہے تو میں محسوس کرتا ہوں اللہ نے اپنا ہاتھ میرے سر پر پھیر دیا، جیسے بچوں کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے. اور حقیقت یہ ہے یہ رکوع سجود، یہ قیام، یہ تشہد جو ہم کرتے ہیں یہ کافی نہیں ہے. حضور کی نماز صرف ایسی نہیں تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز میں جس طرح رکوع سجود قیام قرات حسین ہے، ایسے اندر میں اللہ کی محبت عشق بھی بہت حسین ہے. اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کے عشق کے ساتھ نماز ادا فرماتے ہیں. جب تک نمازیں حضور کی نماز سے میل نہیں کھائیں گی، مشابہت نہیں پائیں گی، اس وقت تک یہ نماز صحیح معنی میں عبادت کہلانے کی مستحق نہیں. صحابہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور کے پیچھے ہم نماز پڑھتے تھے. صبح کی نماز میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے، اونچی آواز سے پڑھا جاتا ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے ہم اپنے کانوں سے سنتے تھے. حضور علیہ السلام کے سینہ مبارک سے درد و سوز کی ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا پکنے کی آواز. خالی خوفی نماز حضور کی نماز نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اندر کی کیفیات ٹھیک کرو، اندر کا معاملہ صحیح کرو، اندر سے شیطانوں کو نکالو، اور اللہ کا پاک نام یہ شیطانوں کو بھگاتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ حدیث میں آیا. ویسے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کا پاک نام شیر ہے، یہ ساری یہ مراز روحانیاں گیدڑ ہے. جب شیر آتا ہے گیدڑ بھاگ جاتے ہیں. جس کے دل میں ذکر کرتے کرتے اللہ کا پاک نام جاگزی ہو گیا وہ تمام مرضوں سے پاک ہو جاتا ہے. علامہ روم بھی فرماتے ہیں عشق جملہ علت ہائے سوخ، اللہ کا عشق تمام بیماریوں کو جلا کے رکھ دیتا ہے. اللہ کے ذکر کی کثرت سے عشق الہی نصیب ہوتا ہے، تمام بیماریوں سے شفا یابی ہو جاتی ہے. حضرت حکیم الامت نے یہ مضمون بیان کیا
کسی نے پوچھا تو آپ کے ذکر کرنے سے اللہ کا عشق حاصل ہو جاتا ہے، یہ کیسے؟ تو میں اپنا ہاتھ ملنے لگ گیا، اور ملو زیادہ بلایا تو پھر اب کیا حال ہے؟ کہ لگے بہت سخت گرم ہو گیا۔ پھر جس طرح ہاتھ کی اس ملنے سے رگڑ سے تم میرے ہاتھ میں حرارت پیدا ہو گئی، اللہ کا نام کثرت سے لینے سے تو اللہ کے نام کی رگڑ جب دل پہ لگتی ہے دل میں حرارت عشق پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں واقعات مذکور ہیں کہ اللہ کے پاک نام کی برکت سے کیا ملا۔ ذات خان کی بات بھی آپ کو سنانی ہے اسی لیے بنی، یاد بھی رکھیں۔ کیا کہہ رہا تھا میں کہ ان کا اللہ میاں کی زیارت نہیں ہوتی، نماز چھوڑنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد تیسری مرتبہ کہنے لگے حضرت اللہ میاں کی زیارت ہے، پہلے سے زیادہ ناراض ہوتا، تمہیں کہا ہی تھا عشاء کی نماز چھوڑ کر سو جاؤ عشاء کی نماز چھوڑو سو جاؤ۔ وہ پھر بڑا پریشان ہے کہ کیسے نماز چھوڑ دو۔ اور یہ بھی خیال ہے کہ شیخ میرے کوئی ایسے ویسے بنگی چرسی نہیں ہے، اللہ والے ہیں، شریعت کے پابند ہیں، وہ نماز چھوڑنے کا کہہ رہے کہ بات ہوگی، لیکن پھر بھی فرض نماز چھوڑنے کی ہمت نہ ہوئی، سنتیں چھوڑ کے سو گئے۔ عشاء کے بعد سنتیں ہیں نا، فرضوں کے بعد 2 سنتیں پڑھتے ہیں، وہ 2 سنتیں چھوڑ کے سو گئے۔ کچھ دیر سوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فرمایا تم نے ہماری سنتیں کیوں چھوڑی؟ اٹھو سنتیں ادا کرو۔ سنتیں ادا کر لی۔ صبح کو شیخ کے پاس گئے کہ حضرت فرض چھوڑنے کی ہمت نہ ہوئی، سنتیں چھوڑی تھی، حضور تشریف لائے، مجھے اٹھایا کہ اٹھو سنتیں ادا کرو۔ فرمایا میں تمہارے مقام کو جانتا تھا، تمہارا اللہ تک وصول ہو چکا، پہنچ چکے، اور جب اس مقام پہ انسان پہنچتا ہے تو اللہ کی رحمت کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر آپ فرض چھوڑ کے سو جاتے اللہ میاں آ کے جگاتے کہ اٹھو ہمارے فرض ادا کرو۔ تو اللہ تک پہنچنا بہت بڑی چیز ہے۔ الواصل لا یرجع صوفیہ کا جملہ ہے، واصل کبھی واپس نہیں لوٹتا، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ علامہ عبد الرحمن جامی علم میں بہت اونچے تھے، تحقیق میں بہت بلند تھے، لیکن اللہ کی نظر کرم ہوئی۔ ایک عرصے کے بعد دل میں اللہ پاک نے احساس بیدار کیا کہ بہت پڑھا پڑھایا، بڑی کتابیں لکھی، بڑی تحقیق قرآن و حدیث میں کی، باقی فنون میں کی، لیکن قرآن و حدیث میں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر ہے وہ محبت دل کے اندر موجود نہیں۔ اس محبت عشق کو حاصل کرنا چاہیے۔ یہ جذبہ اتنا تیز ہوا کہ بے چین ہو گئے، سوچا کہاں جاؤں، کہاں سے ملے گی؟ ہر شے اپنی دکان سے ملتی ہے، کیا خیال ہے؟ سبزی لینے کے لیے ہم سبزی فروخت جاتے ہیں، اور پیراڈول لینے کے لیے ہم میڈیکل اسٹور پر جاتے ہیں۔ محبت اہل محبت سے ملتی ہے، کیا کہہ رہا ہوں؟ محبت اہل محبت سے ملتی ہے۔ اہل محبت اولیاء اللہ ان کے ہاں دکانیں ہیں محبت کی۔ اللہ اکبر۔ صحیح معنی ایک بات اس کو، صحیح معنی میں جب تک اللہ کی محبت نصیب نہیں ہوتی اس وقت تک یہ ظاہری انسان ہے، اندر سے انسان نہیں، کچھ اور ہے۔ ہمارے شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قبر کی مٹی سے 6 ماہ تک جنت کی خوشبو آتی رہی۔ ایک موقع پر مفتی محمود رحمان کے ابا جان، ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ انور اور علماء، کچھ شہر کے لوگ، کچھ طلباء لاہور شیرہ والے ایک کمرے میں موجود تھے۔ رمضان شریف کی غالباً آخری رات، ایک حاجی صاحب جو ان بزرگوں کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے اپنی رومال کو ایسے لہرایا، اسے بڑی بہترین خوشبو مہکی۔ مجھ سے پوچھنے لگے حاجی صاحب بڑی عجیب خوشبو ہے، کبھی نہیں ایسی خوشبو دیکھی صبح، آپ نے کہاں سے لی؟ ادھر حضرت مولانا عبید اللہ پر نگاہ پڑی، مفتی صاحب کی حضرت رو رہے تھے۔ مفتی صاحب خاموش ہوا کہ اس میں کوئی بات ہے۔ حاجی صاحب کہنے لگے مفتی صاحب میں یہ خوشبو بازار سے نہیں خریدی، جس دن ہمارے حضرت لاہوری کا انتقال ہوا
قبر پہ یاد ہو گئی، دفن کر دیے گئے۔ میں یہ روبال قبر پر ایک بار ایسے پھیرا تھا، آج 12 سال ہو گئے اس کی خوشبو ختم ہوئی۔ اللہ پر رحمت پر نازل فرمائے۔ وہ ایک دفعہ تشریف لائے شیخ اوپرا۔ شیخ اوپر میں ایک عورت ننگی پھرتی رہتی تھی، کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت کو دیکھا، جلدی سے کپڑے کی دکان میں گھس گئی، تھار اٹھایا، اس کو کھولا، سارا جسم لپیٹ لیا، سر منہ لپیٹ لیا۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سیدھے اس کے پاس ہی گئے، کہنے لگے تو ہمیشہ ننگی پھرتی رہتی ہے، آج تجھے پردہ یاد آیا ہے؟ کہنے لگی حضرت پردہ انسانوں سے ہوتا ہے، میں نے آج ہی انسان دیکھا۔ جب تک اللہ سے تعلق صحیح نہیں ہوتا، صحیح معنی میں انسان نہیں ہے۔ حضرت بہلوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے ہیں انسان انس باللہ سے ہے، جتنا اللہ سے انس ہوگا، جتنی ان سے محبت ہوگی، اتنی انسانیت ہوگی۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ وہ علامہ عبدالرحمن جامی اللہ نے نظر کرم فرمائی، احساس ہوا کہ اللہ کی محبت، رسول پاک کی محبت، عشق حاصل ہونا چاہیے۔ کہاں سے ملے گا؟ اس زمانے میں خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ افغانستان میں ایک بزرگ تھے جن کا آفتاب ولایت ایک عالم کو روشن کر رہا تھا، بہت شہرت تھی۔ ایران سے، علامہ جامی ایران کے ہیں، ایران سے افغانستان پہنچے، ان کے دربار میں پہنچے۔ دربار کا وقت نہیں تھا، حضرت گھر میں تھے، تو وہاں جب پہنچے حضرت کی کوٹھی بلڈنگ دیکھی، وہ تو بادشاہوں جیسا بنگلہ تھا، بڑا زرق برق، بڑے سونے چاندی کے مزار، بڑی دولت کا اظہار، حتیٰ کہ جانور جو باندھتے تھے گائے بھینس بکری وغیرہ کے، وہ ان کے لیے کیلے گاڑتے نا، کیلے جسے جانور کو باندھا جاتا ہے، تمام کیلے جو تھے سارے چاندی کے تھے، بہت ہی دولت کا ظہور تھا۔ علامہ جامی یہ دیکھ کر متنفر ہو گئے کہ یہ تو اللہ والا نہیں ہے، اللہ والوں کو دنیا سے دولت سے چاہیے تو بادشاہوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ شاعر تھے اور فارسی شاعر تھے، ایک مصرع کہا، نہ مرد کی دنیا دوست دارت، اللہ کی محبت کے راستے کا مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے، دنیا کو اپنے پاس رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ راستے میں رات پڑی، سوئے، خواب دیکھا، خواب میں قیامت کا منظر دیکھا۔ اللہ کرے قیامت کے منظر اور قیامت کی ہولناکی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ بہت زبردست ہولناکی پریشانی کا دن ہے، زبردست۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ بھی کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی سے فرمایا اس دن تیرا کیا حال ہوگا جب اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے 300 سال کھڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پھر حساب کتاب کے لیے، پھر 300 سال صحابہ بہت پریشان ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہونے دیا کرتے تھے، حوصلے بڑھایا کرتے تھے۔ جب دیکھا صحابہ بہت پریشان ہو گئے، پھر میں ایک دعا ایسی کہ پڑھ لیا کرو تو قیامت کی ہولناکیوں سے، مصیبتوں سے محفوظ ہو جاؤ۔ وہ دعا یہ ارشاد فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من کرب یوم القیامت وسوء الحساب، اے اللہ میں قیامت کی مصیبتوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں اور قیامت کے سخت حساب سے۔ یہ دعا فرما پڑھو، اس کی برکت سے قیامت کی مصیبت اور ہولناکی سے محفوظ ہو جاؤ۔ یاد ہو گئی؟ آپ کو پہلے یاد ہوگی ماشاءاللہ، جس کو یاد نہ ہو وہ لکھوا سکتا ہے، ساتھی مولوی سے لکھا لو، مولوی فیصل سے لکھا لو، میں بھی لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ دوبارہ سن لو، اللہم انی اعوذ بک من کرب یوم القیامت وسوء الحساب، 3 دفعہ ہر نماز پر پڑھ لیا کرو، رات کو بستر پر پہنچ کے بھی پڑھ لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ شخص جو ہے قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہے گا۔ علامہ جامی کو رات پڑ گئی، سوئے، خواب میں قیامت کا منظر دیکھا اور دیکھا اللہ میاں حساب کتاب دے رہے ہیں، کسی کے لیے جنت کا فیصلہ، کسی کے جہنم کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ علامہ جامی کی باری آ گئی،
فرمایا دوزخی ہے، فرشتوں کا اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ علامہ جامی بہت پریشان ہوئے۔ اتنے میں خواجہ عبید اللہ احرار آ گئے، وہ جن کو چھوڑ کے آئے تھے، سرمایہ بزرگ جو تھے۔ وہ کہنے لگے اللہ میاں جامی تو میرا ہے، فرمایا تیرا ہے تو جنت میں لے جاؤ۔ جب اٹھے تو ہوش آ گئی کہ جن کو چھوڑ گیا وہی میری بخشش کا ذریعہ بڑھنے والے ہیں، وہیں سے میری اصلاح ہوگی۔ پھر واپس گئے، حضرت کے دربار کا وقت تھا، بیٹھے تھے، لوگ بھی بہت سارا مجمع تھا، اور حضرت کا چہرہ آفتاب کی طرح روشن تھا، اللہ کی انوار و تجلیات برس رہی تھی، بہت مروب ہو کے بیٹھے، پسینے چھوٹ گئے علامہ جامی کے۔ کچھ دیر بعد کہ حضرت مجھے بیعت فرما لیں، تو میں تو آپ کو بیعت نہیں کروں گا۔ پریشان ہو گئے، بار بار اصرار سے فرمایا نہیں میں نہیں بیعت کرتا آپ۔ جب زیادہ اصرار کیا فرمایا پہلے وہ مصرع سناؤ جو یہاں کہہ کے گئے تھے۔ ہم تو منکشف ہو گیا ان سے، کہتے ہیں میں کیسے سناؤں، وہ تو اعتراض تھا، میری جہالت تھی، غلطی تھی، میں نہیں سنا سکتا۔ فرمایا میں بیعت نہیں کر سکتا، سنانا پڑ گیا۔ پڑھنے لگے نہ مردس کی دنیا دوست دارت، خواجہ صاحب نے اگلا مصرع بول دیا اگر دارت برائے دوست دارت، دنیا نہیں رکھتا اس راست کا مرد مگر اللہ کے لیے رکھ سکتا ہے۔ یہ لوگ دنیا دار ہوتے ہیں، دولت ہوتی بظاہر، یہ دولت ان کے دلوں سے باہر ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا خواجہ صاحب نے یہ کیلے تم دیکھ کے گئے چاندی کے گڑے ہوئے زمین میں جانوروں کے لیے، یہ کیلے زمین میں گاڑے ہیں، دل بھی نہیں گاڑے ہم نے، سمجھایا۔ جتنے اولیاء اللہ کو دیکھیں گے آپ، جس تاریخ پڑھیں گے صحابہ کو رضی اللہ عنہ، انبیاء کو، جن کو اللہ دولت بہت دی ان کا دل دولت سے خالی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دولت سب سے زیادہ مشہور ہے، کن کی؟ سلیمان علیہ السلام، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ ملکہ بلقیس کو دعوت ایمان دی تھی، اس نے بہت بڑا ہدیہ دے کے 1000 باندیاں 1000 غلام بھیجے اور 10-12 سونے کی اینٹیں بھیجی۔ لاڑے باڑے بہت فخر پہ تھے کہ ہم نے 12 سونے کی اینٹیں لے کے آئے، بہت بڑا ہدیہ۔ ملکہ بلقیس کا خیال تھا کہ اگر یہ ہدیہ دنیا قبول کر لیتے ہیں تو یہ اللہ کے پیغمبر نہیں، پھر ان کا مقابلہ آسان ہے۔ اگر یہ ایمان کی دعوت پر مصر ہے پھر واقعی خدا کے پیغمبر ہوں گے اور ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آزمائش کی تھی اس میں۔ سید صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر تھے، ان کو خبر ہو گئی، خبر دے دی گئی کہ 12-13 سونے کی اینٹیں لے کے آ رہے ہیں، بہت فخر ہے کہ بہت بڑا ہدیہ لا رہے ہیں۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو اتنا دیا تھا، فرمایا میرے تخت شاہی سے شہر سے باہر 27 میل تک سونے کی اینٹوں کا فرش لگا دیا گیا، 27 میل لمبا بہت فرش لگا دیا گیا۔ کئی لوگ سو رہے، سبحان اللہ، سونے سے مراد وہ سونا ہے یہ نہیں یہ آپ جو سو رہے ہیں نا، یہ سونے کی بات نہیں ہو رہی اللہ کے بندے، یہ سونے کون ترغیب دیتا ہے؟ وہ سونا جس کی زیور بنتے وہ سونا مراد ہے۔ ویسے مجھے خوشی بھی ہوتی ہے جب بندہ بیان کے دوران لوگوں نے تو سو رہا ہو تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ لوگوں کو نیند نہیں آتی، گولیاں کھا کے سوتے ہیں، ان کی اچھی ایسی صحت ہے، بے موقع بھی سو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اس لیے آپ کی صحت اچھی ہے، ایسے خوشی بھی ہوتی ہے۔ اس کی جزیرے کی بیان کروں آپ سے، میں سبق پڑھاتا ہوں، آج کل تھوڑے سبق ہو، میں پہلے الحمدللہ کافی پڑھاتا رہا، 6-7 گھنٹے کتابیں پڑھاتے تھے۔ طلبہ میرے سبق کو بہت شوق سے سنتے تھے الحمدللہ، اور میں دیکھتا طلبہ بعض ایسے ہیں ان کے منہ کھلے ہوئے، یعنی میں بیان کر رہا ہوں ان کے منہ کھلے، میں انہیں کہتا تھا بھائی میرا بیان جو ہے کان کے راستے اندر جائے گا، منہ کے راستے میں جائے گا، منہ کھولنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ لیکن ساتھ ہی میں کہتا تھا کہ مجھے خوشی ہوتی ہے، ویسے آپ کے منہ کھلنے سے خوشی ہوتی ہے، خوشی اس بات سے ہوتی ہے کہ میرا بیان آپ اتنے غور سے سنتے ہیں کہ آپ کو منہ بند کرنا بھی یاد نہیں رہا۔ اس لیے سونے والوں پر بھی خوشی ہوتی ہے۔ اب تو رائے میں پنکھے لگ گئے، آسانیاں ہو گئی۔ ایک زمانہ تھا جب کہ پنکھے وہاں نہیں تھے، پوری دنیا میں پنکھے، رائے والے پنکھے نہیں لگاتے تھے مشقت مجاہدے کی وجہ سے، یہ پنکھا چلتا تھا وہاں،
ہاتھ کے دستی پکے دیکھے ہم نے وہ حاجی عبدالوہاب صاحب داؤد برکات عالیہ، اللہ پاک ان کی عمر میں برکت دے، اللہ نے بہت کام لیا ان سے، بہت کام لیا ہے۔ نصف صدی زائد ریوڈ میں گزار دی، گھر نہیں گئے کہتے۔ وہ ان کے بیان میں جو گرمی ہوتی تھی لوگ تو کئی لوگوں کو نیند آتی تھی، تو حاجی صاحب کہتے تھے کہ بعض لوگ تو ویسے ہی سو جاتے ہیں، بعض لوگ نیند کی نیت باندھ کے سوتے ہیں۔ تو بہرحال ٹھیک ہے، نیند اڑ گئی نا جی، شکر اللہ کا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ فرش لگا اتنا، یعنی اللہ نے کل تھی دولت دی تھی سلیمان السلام، 27 میل لمبا فرش، اور اس کے ارد گرد 4000 کرسیاں، صرف 4000 بائیں طرف، اور اس پر بہت بڑی بڑی شخصیات کو بٹھایا۔ وہ جب لے کے ہدیہ آیا وہ شرمسار ہو گیا۔ لمبا واقعہ میں کہنا چاہتا ہوں، سلیمان السلام کا ایک تخت تھا، ہوائی جہاز تھا جو ہوا میں اڑتا تھا۔ قرآن کہتا ہے غدوہا شہر و رباہا شہر، صبح سے دوپہر تک اتنا سفر کر لیتا تھا جیسے کہ مہینے میں سفر کیا جاتا ہے، لیکن کوئی انجن نہیں، کوئی اسٹیم نہیں، کوئی ذریعہ اڑنے کا نہیں تھا، ویسے اللہ کی طرف ہوا اڑاتی تھی۔ ایک دفعہ تخت اڑ رہا تھا، کتنا بڑا تخت تھا، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس پہ 6 لاکھ کرسیاں لگتی، کرسیاں 6 لاکھ آدمی جوڑ جوڑ کے بیٹھا ہو تو بھی بڑا رقبہ چاہیے، 6 لاکھ کرسیاں، 6 لاکھ انسانوں کو لے کے اڑتا بغیر کسی ظاہری طاقت کے اڑا جا رہا ہے پانی سے۔ اپنی زمین میں کاشت کر رہا تھا، اس کی نگاہ پڑی کہ تخت سلیمانی اڑا جا رہا ہے، بے ساختہ اس نے بار سے جملہ نکلا، سبحان اللہ، اللہ نے آل داؤد کو کیسی عزت بخشی۔ صلی اللہ علیہ وسلم داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، آل داؤد کہا۔ یہ بات سلیمان علیہ السلام تک پہنچ گئی، ہوا نے پہنچائی، جنات نے پہنچائی، اللہ کی وحی آ گئی، اللہ نے ویسے پہنچا دی، ہر طرح اللہ قادر ہے۔ باہر فرمایا کہ میرا تخت اتارو، تخت نہیں اتار دیا گیا۔ اس کاشتکار کو، کسان کو پیش کیا گیا، اس سے کہا کہ تو نے کیا بات کہی؟ کہا آپ کی جلالت شان، اس عظیم الشان تخت کو دیکھ کر بے ساختہ میں زبان سے جملہ نکلا ہے، سبحان اللہ، اللہ نے آل داؤد کو کیسی عزت بخشی۔ سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے سنو، میرا یہ ہوائی جہاز تخت، میرا تخت شاہی، میری ساری دولتیں، میری ساری شاہی اور سلطنت تمہارے ایک سبحان اللہ کے مقابلے میں صفر اور ایک ہے۔ یہ سب فنا ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ سبحان اللہ جو اللہ کا ذکر کا کلمہ ہے، یہ ہمیشہ رہے گا، اس کا ثواب ہمیشہ ملتا رہے گا۔ اس لیے اللہ کا ذکر، اللہ کا نام، اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ ایک بزرگ ہیں خاقانی، وہ ایک شعر کہا انہوں نے اس پر، پس 80 سال محقق شد بخاقانی، کہ یکدم با خدا بودن بیز ملک سلیمانی۔ کہا کہ 30 سال کی محنت کے بعد یہ حقیقت کھلی ہے کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے ذکر میں ایک لمحہ کے لیے بیٹھنا سلیمان کی تخت شاہی سے بہتر ہے۔ اس لیے اللہ کا ذکر بہت بڑی بات ہے۔ قرآن پاک نے 3 کو کہا اکبر، بہت بڑے۔ ایک میں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ وہ بڑائی عظمت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ دوسرا فرمایا ولذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ ایک فرمایا رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی خوشنودی اور راضی ہونا بہت بڑی چیز ہے۔ ساری نعمتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی سمجھ گا نہیں کتنی دولت ہو گئی، کیسی بادشاہ تھی، اور خود دعا کی اس کے مطابق اللہ نے قبول کرائی کہ مجھے ایسی حکومتیں کسی اور کو نہ ملے، حبلی ملک لا ينبغی لأحد، پوری دنیا کی بادشاہت اللہ کو نصیب فرما دی۔ یمن ملکہ بھی وہی فتح ہو گئی، یعنی اسلام لے آئے، جنگ کی نوبت نہیں آئی۔
اللہ اکبر کبیرہ. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اولیاء اللہ صحابہ کرام اولیاء اللہ کے بعد صحیح اولیاء اللہ، فراڈ نہیں. فراڈ تو فراڈ بیکار ہے. اور انبیاء علیہ السلام جن کو دولتیں بخشی ہیں تمام کی دولتیں دلوں سے باہر ہے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنی بڑی شاہی اتنی بڑی دولت عطا فرمائی، لیکن مفسرین لکھتے ہیں کبھی ایک پیسہ اس دولت سے اپنے کام میں نہیں لائے. ٹوکرے بنا کر بیچا کرتے تھے، اس سے گزارا کیا کرتے تھے. کیا بناتے ٹوکرے دیکھے آپ نے؟ لمبے ہوتے گول ٹوکرے ٹوکرے بنا کے بیچتے تھے. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت کچھ آیا لیکن کبھی اپنے پاس ہی رکھا. فی سبیل اللہ ختم. ہمارے مفتی اللہ عابدین رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، دنیا میں سب سے کم حضور نے کھایا، سب سے کم حضور نے پہنا، دنیا کی چیزوں سب سے کم استفادہ حضور نے کیا. کیوں کیا؟ اس لیے کہ حقیقت پر آخرت پر نگاہ ہے کہ دنیا کچھ نہیں، آخرت بہت بڑی ہے کہ نہیں؟ حقیقت ایسے ہی ہر مومن کی نگاہ ہوتی ہے، ولی کی نگاہ ہوتی ہے، صحابی کی نگاہ ہوتی ہے، ہر نبی کی نگاہ ہوتی ہے، اور انبیاء کے سردار کی نگاہ سب سے زیادہ اس بات پر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حجرات جن میں رہائش تھی وہ کیسے بنگلے تھے، کیسی بلڈنگیں تھیں. سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انا غلام مراہق، میں لڑکا تھا، ابھی بالغ بھی نہیں ہوا تھا، زمین پر کھڑا ہو کر حضور کے کمرے کی چھت کو ہاتھ لگا دیتا تھا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش. جس بستر پر سوتے تھے جب اٹھتے بدن پر نشان پڑے ہوتے تھے. ایک دفعہ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ انتخذ لک بطاء، اے اللہ کے رسول آپ کے لیے نرم و گداز بستر بنا دے. تو بڑا عجیب جواب دیا، ما لی وللدنیا، میرا دنیا سے کیا تعلق، انا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح، میں اس سوار مسافر کی طرح ہوں جو سفر کر رہا ہے، ذرا آرام کی درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا ہے، ابھی اٹھ کے چلا جائے گا. ایسے مسافروں کے لیے بستروں کی ضرورت نہیں ہے. ساری زندگی اسی بستر پر گزارا کیا. 2 ماہ حضور کے گھر میں فاقہ ہوا. بخاری شریف کی روایت ہے نحن آل محمد، سیدہ عائشہ فرماتی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، ہم لوگ تیسرا چاند دیکھ لیتے تھے. ہمارے گھر میں کھانے پکانے کے لیے چولہا نہیں جلتا تھا، نہ کوئی چیز ہوتی تھی، نہ پکاتے تھے نہ کھاتے تھے. 2 مہینے حضور علیہ السلام کے گھر میں فاقہ رہا. 2 مہینے. معلوم ہوتا ہے عزت، کامیابی، اللہ کا قرب، دولت، بادشاہت کثرت اولاد بھی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں ہے. حضور کو اللہ سب سے زیادہ عزت بخشی ہے. کیا خیال ہے؟ سب سے زیادہ عزت اللہ نے اپنے رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. تو جن چیزوں سے عزت ملتی ہے وہ حضور کے پاس ہے. مال سے چونکہ عزت ہے، 2 مہینے مال سے خالی ہے، فاقہ ہے. خیر نعت خواں کی بات رہ جائے، میں کہنا چاہتا تھا علامہ عبد الرحمن جامی جو ہے حضرت کے پاس پہنچے، بیعت ہو گیا، آخر اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا. وہ حقیقت جس کی طلب میں تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اللہ نصیب فرما دی. پھر علامہ جامی نے ایک نعت لکھی، اور بھی بہت لکھی، وہ نعت بھی بہت اچھی ہے. یوسف زلیخا کتاب ہے فارسی کی، ایک تو اردو پنجابی کی مولانا عبدالستار کی، وہ نہیں، فارسی میں یوسف زلیخا حضرت جامی رحمہ اللہ کی کتاب. اس میں حمد باری کے بعد کی نعت ہے محجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم محروم چرا غافل نشینی ناخر رحمت للعالمین. اس طرح بہت ہی محبت سے نظم لکھی، بڑی لمبی. پھر نیند آنے لگی، بڑی اچھی نعت لکھی ہے. جب نعت مکمل ہو گئی تو بہت خوش ہوئے کہ بہت اچھی نعت کہی گئی. اور یہ نعت کب لکھی ہے؟ جب اللہ والوں کی صحبت سے اللہ رسول کی محبت نصیب ہو گئی. پہلے بھی شاعری کرتے تھے. ویسے میں کہا کرتا ہوں ایک عام شاعر ہے،
ایک اللہ والا شاعر ہے، دونوں کے شعروں میں زمین و آسمان کا فرق محسوس ہوتا ہے۔ حضرت مولانا سید نفیس الحسینی شاہ صاحب کے اشعار پڑھے، عام شاعروں کی نظر میں پڑھے۔ اللہ اکبر۔ وہ نظم نعت بہت اچھی ہوگی تو فیصلہ کیا کہ نعت میں نے کسی کو نہیں سنانی، پہلے مدینہ میں حاضر دیکھا حضور کو سنا۔ یہ میں کہہ رہا کہ نعت خانہ قصہ سنانا، اور نعت سنانے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں کے بادشاہ کو خواب آیا کہ عبد الرحمن جامنی فلاں راستے سے آ رہا ہے، اس کو روک دو۔ روک دیے گئے، بارڈر پہ روک دیے گئے۔ دوسرا راستہ بدلا، پھر خواب آئے فلاں سے روک کو، پھر روک دیے گئے، لیکن عاشقوں کو کون روک سکتا ہے؟ پھر تیسرا راستہ اختیار کیا، پھر فرمایا کہ روکو، پھر روکے بھی اور گرفتار کر لیے گئے کہ شاید یہ اچھے انسان نہیں ہے، حضور کو ان کا آنا پسند نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھی مرتبہ خواب میں زیارت ہوئی بادشاہ وقت کو کہ جامنی کوئی مجرم نہیں ہے، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ ہمارے عاشق ہیں، انہوں نے ایک نعت لکھی ہے، مجھے آ کے سنانا چاہتے ہیں، اگر یہاں آ کے انہوں نے پڑھی مجھے قبر سے باہر نکل کے سننا پڑے گا۔ یہ نعت خوانی ان کو اللہ نصیب فرمائی، لیکن اللہ کے ذکر اور یہ اللہ کی صحبت کے بعد اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی یہ حقیقت نصیب فرمائے۔ 11 بار کل ہو نصیب پڑھ لیجیے۔